السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، صدقہ اور قرض دینے کی فضیلت کا بیان چل رہا ہے۔ یہ تیسرا جمعہ ہے مسلسل۔ اللہ تبارک و تعالی تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے سورہ توبہ کی 11واں پارہ ہے۔ یہ صدقات کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تیسرے پارے کی سورہ بقرہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے، سود کو یعنی بیاج کو، انٹرسٹ کو، جو ہم بیاج وغیرہ کے متعلق جو کہا کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہاں پر مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ جو کوئی سود لیتا ہے یا پھر سود دیتا ہے تو اس کے رزق میں کمی ہوگی، سود کو مٹاتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور جو ہی صدقات اور خیرات دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا کرے گا؟ اضافہ فرمائے گا، بڑھاتا ہے اس میں۔ اور سورہ توبہ کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی 11واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات لیتا ہے۔ یعنی بندوں سے کیا کرتا ہے؟ صدقات لیتا ہے۔ یعنی گویا دیکھ لیں کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اپنے طرف کہا ہے کہ اگر تم کسی کی مدد کرتے ہو تو گویا تم اس انسان کی مدد نہیں کر رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کر رہے ہو۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد لینے سے پاک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اپنے طرف منسوب فرمایا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل بخاری شریف کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، انشاءاللہ میں اب آگے وہ حدیث آپ کے سامنے میں بیان کروں گا کہ دیکھیں کہ ہم بندوں کے ساتھ جیسا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معاملہ اپنے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ افضل صدقہ کیا ہے، افضل صدقہ کون سا ہے، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر کو پوشیدہ دینا، فقیر کو پوشیدہ دینا، پوشیدہ یعنی فقیر کو چھپا کر صدقہ کرنا، ضرورت مند کو چھپا کر صدقہ کرنا، یہ افضل صدقہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور کم مال والے کا کوشش سے خرچ کرنا افضل صدقہ ہے۔ جس کے پاس مال کم ہے
لیکن پھر بھی وہ اپنی کوشش سے صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دو چیزیں بیان کی ہیں کہ ایک وہ ہے کہ چھپا کر صدقہ کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی حیثیت کم ہونے کے باوجود بھی صدقہ کرنے کی کوشش کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ افضل صدقہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر تم نے کسی کو کپڑا پہنایا صدقے کے طور پر، کسی غریب کو، کسی ننگے کو اگر تم کپڑا پہناتے ہو، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا، اور یہاں تک آگے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کپڑے کا ایک دھاگا بھی اس کے جسم پر، بدن پر رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کپڑا صدقہ کرنے والے کو، ننگے کو کپڑا پہنانے والے کے عیوب کو چھپائے گا۔ سبحان اللہ، عیوب کو، عیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپاتا رہے گا جب تک اس انسان کے بدن پر کپڑا یا پھر کپڑے کا ایک دھاگا بھی اگر رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کپڑا پہنانے والے کے عیب کو، عیوب کو، گناہوں کو چھپاتا رہے گا۔ یہ اتنا بڑا اجر و انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ تم کسی کو اگر کپڑا پہناتے ہو تو تم اس کا جسم تم نے ڈھانپا ہے، میں تمہارے گناہوں کو، میں تمہارے عیوب کو میں ڈھانپوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنن ترمذی میں یہ چیز ارشاد فرماتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی تیسری حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو کپڑا پہنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ سبحان اللہ، ہم کسی غریب کو کپڑا دیتے ہیں، کپڑا پہننے کے لیے دیتے ہیں، تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کو جنت کا لباس پہنائے گا۔ اور دنیا میں جس کسی نے بھوکے کو کھانا کھلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بھوکے کو کھانا کھلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کے پھل عطا کرے گا، پھل کھلائے گا جنت کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کو دنیا میں پیاسے کو پانی پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اپنی نہر سے شراب طہور پلائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی میٹھی شراب اور پاک شراب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پلائے گا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال کیا جاتا ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل صدقہ کون سا ہے؟ پھر پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رشتہ دار کو دینا جو تیرے لیے اپنے دل میں بغض و عداوت رکھتا ہے، یہ افضل صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، اس رشتہ دار کو دینا جو تیرے لیے دشمنی رکھتا ہے، تجھے ناپسند کرتا ہے، تیرے لیے اپنے دل میں نفرتیں رکھتا ہے، ایسے رشتہ دار کو دینا افضل صدقہ ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر کتنا بڑا امتحان ہے اور کتنی بڑی آزمائش ہے کہ ہم مل جل کر رہتے ہیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں وغیرہ ہیں، ہماری دوستیوں میں، رشتہ داری میں غریب وغیرہ بھی رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے بات چیت وغیرہ نہیں کرتے، ہمارا چہرہ تک وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسے لوگ ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، تو ان کو دینا زیادہ ثواب ہے اور افضل صدقہ ہے۔ کیوں؟ دیکھیں کہ یہ ایک امتحان کی گھڑی، آزمائش کی گھڑی کیوں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا بات کرنا، اس کو کیا صدقہ دینا، وہ ہمارا چہرہ ہی نہیں دیکھتا، ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کرتا، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہی نہیں، ہمارے گھر آتا جاتا ہی نہیں، تو اس کو کیوں دے؟ نہیں، اگر وہ آپ سے بات چیت نہیں کرتا، ملنا جلنا بند ہے، آپ کے گھر آنا جانا بند ہے، لیکن اگر اس کو ضرورت ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو، ایسے انسان کو دو۔ ہمارا دل نہیں چاہتا نا کہ اس کو دیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے انسان کو جو تم سے بغض و عداوت رکھتا ہے، ایسے انسان کو ضرور دو۔ اب دیکھیں کہ اگر ایسے انسان کو اگر ہم دیں گے، ہمارا دل نہیں چاہ رہا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اگر وہ چیز ہم اگر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 گنا ثواب عطا کرے گا۔
اور دوسری چیز کیا ہوگی کہ ہمارے لیے جس کے دل میں نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اس کی وہ نفرت، اس کی وہ بغض، وہ عداوت کم ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملانے کا سوچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے رشتہ دار کو دو، جو وہ رشتہ دار جو تمہارے لیے نفرتیں رکھتا ہے، دل میں بغض و عداوت رکھتا ہے، ایسے کی تم پہلے مدد کرو۔ تو دیکھیں کہ ہم اپنے نفس کی پیروی نہیں کریں گے۔ ہمارا نفس کیا کہے گا، ہمارا دل کیا کرے گا، کہے گا کہ ایسے کو نہیں دیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، ہم اپنے دوست کو دینے یا پھر اپنے پیارے کو جو ہمارا عزیز ہے اس کو دینے ہمارا دل نہیں ہچکستا۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ لیکن جس سے ہمارے خراب تعلقات ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ تعلقات صحیح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے رشتہ دار کو ضرور دو اور اس حکم پر عمل کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے ایک دوسرے کے دلوں میں محبتیں بڑھیں گی اور نفرتیں کم ہوں گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، کنز العمال کی یہ حدیث ہے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا۔ جنت کے دروازے پر معراج کی رات میں لکھا ہوا تھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، صدقہ دینے کا ثواب کتنا ہے؟ 10 گنا ہے، اور قرضہ دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرضہ دینے کا، کسی کو ہم قرضہ حسنہ دے رہے ہیں، اس پر فائدہ نہیں لے رہے ہیں، تو صدقے سے زیادہ ثواب جنت کے دروازے پر لکھا ہے کہ صدقہ دینے کا ثواب 10 گنا ہے، لیکن قرضہ دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس حیثیت ہے تو ہم ایسے لوگوں کی ضرور مدد کریں، ان کو ضرور قرضہ حسنہ دیں اور صدقہ بھی دینے کی کوشش کریں۔ یہ میں موضوع کیوں لیا ہوں؟ کیونکہ رمضان قریب ہے، بہت سے ایسے غریب لوگ ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی چل رہی ہے۔ ہمارے سامنے وہ اچھے کپڑے پہنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہمارے سامنے وہ اچھی گاڑیاں وغیرہ ہیں، لیکن اگر ان کے گھر کے حالات اگر دیکھیں گے، اگر پرسنل زندگی کے بارے میں معلوم کریں گے تو وہ قرض دار ہیں، لاکھوں کے قرض دار ہیں اور مشکل سے ان کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے دکھاتے نہیں کہ ہم غریب ہیں، ہمارے اوپر اتنا قرض ہے، ہمارے اوپر اتنی پریشانی ہے۔ تو ایسے لوگ کبھی بھی نہیں مانگتے، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، کسی کے سامنے مانگیں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ جو خوددار لوگ ہیں ضرور یہ لوگ سوچیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈے، تلاش کریں، ہمارے آزو بازو میں رہیں گے، ہمارے رشتہ دار میں رہیں گے، ہمارے دوستوں میں رہیں گے، ہمارے آس پڑوس میں رہیں گے، تو ایسے لوگوں کی رمضان سے پہلے ان کی کیا کریں؟ مدد کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے لوگوں کو نہ دے جو اپنا لباس پرانا پھٹا پرانا گندا بنا کر، فقیر بن کر جو آپ کے سامنے مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ صحیح میں مجبور ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر اکثر تعداد ایسے لوگوں کی دیکھی جاتی ہے کہ وہ سچ میں غریب نہیں رہتے، سچ میں فقیر نہیں رہتے، ان کی مالی حالت بہت اچھی رہتی ہے، ان کا وہ پیشہ رہتا ہے مانگنے کا، اسی وجہ سے وہ مانگتے ہیں۔ تو یہ میں بارہا بولتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی مدد نہ کریں، صحیح میں جن کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ صحیح مسلم اور الترغیب والترہیب میں ایک حدیث آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے پوچھے گا، اور وہ بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سوال کرے گا کہ اے انسان، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کے لیے نہیں آیا، تیمارداری کے لیے، میرا حال پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ اے باری تعالیٰ، تو تو پاک ہے، تو تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں فلاں بندہ بیمار تھا اور اس کو تیری ضرورت تھی، تو اس بیمار کی عیادت کے لیے، حال پوچھنے کے لیے نہیں گیا۔ اگر تو اس بندے کا حال پوچھتا، حال پوچھنے کے لیے جاتا، تو اے انسان، تو مجھے اس کے قریب پاتا، اس بندے کے قریب پاتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پھر پوچھے گا کہ اے بندے، دنیا میں میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کہے گا قیامت کے دن۔ وہ بندہ پھر سوال کرے گا کہ اے باری تعالیٰ، تو تو رب العالمین ہے، تو تو بھوک سے پاک ہے، یعنی بھوک ہمیں لگتی ہے، پیاس ہمیں لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وہ بندہ کہے گا کہ اے باری تعالیٰ، تو بھوک سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں فلاں بندہ بھوکا تھا،
فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو میری رحمت سے تو حاصل کرتا. سبحان اللہ. اس کی مدد کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اس بندے سے کہ میں دنیا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو وہ بندہ پھر کہے گا کہ اے باری تعالیٰ، تو رب العالمین ہے، تو پیاس سے پاک ہے، تجھے پانی کی ضرورت نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ دن فلاں بندہ پیاسا تھا، تو اس کو پانی پلا سکتا تھا، لیکن تو نے اس کو پانی نہیں پلایا. اگر تو اس کو پانی پلاتا تو میری رحمت جوار سے تجھے وہ چیزیں تمام کے تمام ملتی جو تو چاہتا ہے. تو یہ صحیح مسلم اور الترغیب والترہیب کی حدیث ہے کہ دیکھیں کہ دنیا میں اگر ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہی ہیں، کسی پیاسے کو پانی پلا رہی ہیں، کسی بیمار کی عیادت کے لیے جا رہی ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان بندوں کے قریب ہوں، میں ان بندوں کے ساتھ ہوں. تم ان کی مدد کر رہے ہو تو میری رحمت کے تم کیا کر رہے ہو؟ قریب آ رہے ہو. صحیح مسلم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال کی آخری حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر قرض صدقہ ہے. ہر قرض یعنی ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ میں قرضہ دے رہا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرضہ دینے والوں کے لیے خوشخبری دی ہے کہ ہر قرض صدقہ ہے. یعنی تم قرضہ دے رہے ہو، اگر وہ تمہیں قرضہ واپس بھی مل جائے لیکن تمہیں صدقہ دینے کا ثواب ملے گا. کیا ملے گا؟ صدقہ دینے کا ثواب ملے گا. تو صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ 70 بلاؤں کو دور فرماتا ہے، ایسی بلاؤں کو دور فرماتا ہے کہ صدقے کی وجہ سے وہ بلائیں اس صدقے کو فلاند نہیں سکتی، یعنی اس کو پار کر کے ہمارے تک آ نہیں سکتی. یہ دیکھا جاتا ہے، دیکھیں کہ بزرگان دین کا طور طریقہ رہا ہے. پہلے کے زمانے میں یہ طور طریقہ ہوتا تھا کہ اگر گھر میں کوئی انسان بیمار ہے یا پھر بچہ بیمار ہے، اس کو حکیم کے پاس لے جانے سے پہلے، ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے ہم صدقہ و خیرات کرتے تھے، پھر حکیم کے پاس یا پھر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے. لیکن آج گنے چنے لوگ دکھائی دیتے ہیں کہ اس طرز عمل پر عمل کر رہی ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ چیز بھولے بیٹھے ہیں. یعنی اب دیکھیں کہ کہیں پر ہمارے گھر میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اور دواخانے وغیرہ لے جا رہی ہیں تو دواخانے لے جانے سے پہلے ہم اس کے نام کا صدقہ دیں، کیونکہ صدقے کی وجہ سے یاد رکھیں کہ بہت بڑی چیز ہمارے ساتھ ہونے والی تھی، لیکن صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چیز میں وہ تبدیل کر دیتا ہے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں، اب دیکھیں کہ گھر میں بچے وغیرہ ہوتے ہیں، بیٹا وغیرہ ہوتا ہے، بچہ گھر میں بار بار گرنے لگا تو ماں کہتی ہے، بیوی کہتی ہے، ارے دیکھو تیرا بیٹا یا پھر تیری بچی بار بار گر رہی ہے، اس کے نام کا صدقہ نکال، بار بار گر رہی ہے، اس کے نام کا صدقہ نکال. اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیں کہ مصیبت میں ہی صدقہ نہ کریں. مصیبت کے وقت صدقہ ضرور کریں. جب ہمارا حال خوشحالی کا دور چل رہا ہے، ہمارا حال خوشحال ہے، تو اس دور میں بھی کیا کریں؟ اس وقت میں بھی صدقہ و خیرات دینے کی کوشش کریں، کیونکہ غم کے وقت تو، مصیبت کے وقت تو ہر کوئی صدقہ کرتا ہے، لیکن خوشی کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو بھول جاتا ہے. اب دیکھیں کہ صدقے کی وجہ سے کیا کیا ہونے والی چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں. کہ ایک فلاں شخص کہتا ہے کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، میرے سامنے سے گاڑی گئی، اتنی تیز رفتار سے گئی کہ ایک سیکنڈ یا پھر آدھا سیکنڈ سے میں بچ گیا. ایک سیکنڈ، آدھا سیکنڈ سے بھی بچ گیا. اگر ایک سیکنڈ بھی دیر ہو جاتا وہ گاڑی مجھے اڑا کر چلی جاتی. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ صدقہ و خیرات کرنے کی برکتیں. یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرماتا ہے. تو صدقہ و خیرات ہمیشہ کرنے کی کوشش کریں. رمضان کریم کا مہینہ آ رہا ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کریں جن کو پیسوں کی ضرورت ہے، جن کو اناج کی ضرورت ہے، جن کو کپڑے کی ضرورت ہے، جن کو راشن کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کی ضرور مدد کریں. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کمائیوں میں بھی برکت عطا کرے گا. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو انسان سوچتا ہے کہ رمضان کا مہینہ میں زیادہ کام نہیں کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا. جس کے پاس پیسہ ہے وہ انسان وہ چیز سوچ سکتا ہے، لیکن ایک غریب انسان اگر وہ کمائے گا نہیں تو اس کا گھر نہیں چلے گا، تو اس کو رمضان کے مہینے میں بھی کمانا پڑے گا.
تو ایسے لوگوں کی مدد کریں تاکہ ان کو تھوڑی بہت کیا ہو، راحت حاصل ہو، تھوڑی بہت مدد حاصل ہو، تاکہ وہ بھی رمضان اسی طرح گزار سکے جس طرح امیر انسان، حیثیت والا انسان رمضان کریم کا مہینہ گزار رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور کیا کیا چیزیں صدقہ ہیں وہ آپ کے سامنے آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کے سامنے ایسی باتیں بھی بیان کی جائیں گی کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی صدقہ ہو سکتا ہے، یہ بھی کرنا یا بھی یہ بھی کہنا صدقہ ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک اعلان ہے کہ آنے والی 25 تاریخ کو بروز منگل بعد نماز عصر دعوت اسلامی انڈیا کے جانب سے مدنی مرکز مسجد فیضان مدینہ کا سنگ بنیاد کا ایک عظیم الشان اجتماع ہونے جا رہا ہے، جس میں حضرت علامہ و مولانا مفتی سید محمد رضوان المدنی قادری بیان فرمائیں گے، اور بعد نماز مغرب یہ بیان شروع ہونے جا رہا ہے، اور ایڈریس ہے جواہر ہائی اسکول روڈ خوشی پرائڈ کے سامنے میرا کالونی میں یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ اور بیان کے بعد، پروگرام کے بعد انشاءاللہ عز و جل نیاز کا بھی اہتمام، لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ میرے شریف میں دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے اس کی ایک بنیاد، مسجد کی بنیاد، مسجد کہہ لے، مدرسہ کہہ لے، مکتب کہہ لے، ایک بنیاد اس کی پڑنے جا رہی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی پورے ملک بھر میں، پورے دنیا میں وہ کام کر رہی ہے، ہمارے میرج میں بھی وہ کام ہونے جا رہا ہے، تو اس کی بھرپور مدد کرنے کی اور ان سے جڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ یہ جو دعوت اسلامی کے متعلق جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ فیضان مدینہ مسجد کا یا پھر سنگ بنیاد یہ ہونے جا رہا ہے، ہمارا لوگوں کا یا پھر ہمارا خود کا یہ رونا ہے کہ سنی لوگ کام نہیں کرتے، سنیت کا کام نہیں ہو رہا ہے، باقی جو دیگر مکتب فکر ہے، جو دوسری جماعت سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کا کام ہو رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر صرف نذر و نیاز، چھٹی، 11ویں شریف، عرس وغیرہ صرف یہی کر رہی ہیں، لیکن دین کا کام نہیں ہو رہا۔ تو دعوت اسلامی کے طرف سے یہ دین کا کام ہونے جا رہا ہے، تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان سے جڑنے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا کام کرنے کی، دین کے خاطر اپنا تن من دھن لٹانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔